جی اب ہم بنا چکے ہیں آزاد تڑا اور تمام پاکستان دیا مائیں نو سنت رہے اور جڑی میرے شیٹر روم پہ آنا چاہتی ہے میرے ادارے پہ آنا چاہتی ہے تو بسم اللہ موسٹ ویلکم مارو بچہ تعلیم سپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ سپیڈ نیوز اسٹوڈیو میں موجود ہیں صبا گل صاحب۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک آزاد دڑا بنایا ہے۔ وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آزاد دڑا مطلب اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ آزاد دڑا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ 2 دن سے مجھ سے رابطہ کر رہے تھے، معذرت میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ آزاد دڑا بنانے کا میرا ایک اہم مقصد تھا جس میں الحمدللہ آنے والے وقت میں اور آنے والے جتنے بھی ہمارے ینگ ٹرانسجنڈر ہوں گے، بچے ہوں گے، بوڑھے یا جس طرح بھی ہوں گے، ایجٹ ہوں گے، ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جب میرے ٹرانسجنڈروں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے تو کچھ ماں باپ انہیں عزت کی وجہ سے گھر سے نکال دیتے ہیں، ان سے یعنی کہ اخراجات وغیرہ تو لیتے ہیں، وہ سپورٹنگ ان کو کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے یعنی کہ گھر والے رات کے اندھیرے میں بلایا صبح نکال دے گا، یہ کوئی ہمارے لوگوں کی زندگی نہیں ہے۔ جس وقت میرے ٹرانسجنڈر جس وقت اپنی ٹیم کے پاس یا خواجہ سراں کلچر کے پاس یا خواجہ سراں کے پاس جاتے ہیں، جو گرو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو پھر یعنی کہ وہ ایک چاہے وہ گرو اپنے پاس رکھے تب بھی وہی چیز ہے، چاہے وہ الگ کوئی گھر لے کر اس میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرے تب بھی وہی مسئلے آ جاتے ہیں۔ وہ مسئلے کیا ہیں وہ آج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ گرو سسٹم جو ہے میں نہیں چاہتی یعنی کہ ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، مگر اس کے رولز جو ہیں یعنی کہ وہ ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزاد دڑا بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے گرو کلچر میں ہمارے سر پہ ایک پگڑی رکھی جاتی ہے، اس کا بھی 1 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے۔ جب ہمارے سر پہ یعنی کہ گروؤں کا دوپٹہ آتا ہے اس کا بھی 10,000 ہمیں دینا پڑتا ہے۔ جب فنکشن پہ جاتے ہیں تو تب بھی ہمیں گروؤں سائیوں کو آدھے کا آدھا حصہ گروؤں کو دینا پڑتا ہے۔ جب ہم بیگنگ کے لیے میرے ٹرانسجنڈر جاتے ہیں تب بھی واپس آتے ہیں تب بھی گرو کہتے ہیں یعنی کہ بچہ بکرا میرا دے دو، میرا حصہ دے دو، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے ایسے ٹرانسجنڈر ہیں جو ایجٹ ہیں، جو سادہ طبیعت کے جتنے بھی میرے ٹرانسجنڈر ہیں ان پڑھ ہیں، ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ تو میرا مقصد یہ تھا یعنی کہ اگر ٹرانسجنڈر اس طریقے سے وہ اس کلچر میں رہنا چاہتے ہیں تو ایک آزاد دھڑا میں نے بنایا جس میں نہ تو ہم شروع سے تو میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا، میں تو اس چیز کو حرام سمجھتی ہوں کسی کی کمائی کو، اور نہ ہی تو میں نے کہا عید میں نے لینی ہے ان لوگوں سے، نہ میں نے شبرات لینی ہے، نہ بڑا پن اس کو کہتے ہیں 5,000 10,000 دیا جاتا ہے، مہینے کے بعد 2، سال کے بعد 2، 6 مہینے کے بعد 2، عید شبرات ہے تب گروؤں کو دینا پڑتا ہے۔ پھر یعنی کہ جہاں آ جاتا ہے یعنی کہ میں نے 10 دفعہ یہ ویڈیو بنا چکی ہوں، جب وہ چیلا ہمارا چیلا ہونے کے لیے آتا ہے تو جب ہم اس کی رسم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ دوسرے گھر چلا جائے تو وہ ہم اس سے پیار نہیں کرتے۔ پیار چاہے وہ ایک گھر میں ہو دوسرے گھر کے ہو، اس کے اوپر جو ظلم جو شدت ہوتے تھے یعنی کہ آگے لاکھوں روپے کا حساب کر کے اس کو بیچا جاتا تھا، کہ یہ بیچنے بٹانے والی جو بات ہے یہ میں نے ختم کی ہے۔ عید شبرات جو لیتے ہیں گرو سائیں وہ میں نے ختم کی ہیں، جو بڑے پن لیتے ہیں وہ ختم کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی جو ٹرانسجنڈر اپنی مرضی سے اگر وہ میرے دھڑے میں، میرے ادارے میں، میرے گروپ میں آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، ان کو عزت بھی ملے گی، ایک وقار بھی ملے گا، ایک مقام بھی ملے گا۔ میرا جو اصل مقصد ہے یعنی کہ ان کھوئی ہوئی عزت کو واپس لٹاؤں ان کی، ٹھیک ہے۔ جو اپنے گروؤں کی وجہ سے یا کسی ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ دلدل میں گھسنا چاہتے ہیں، میں زور زبردستی کسی سے نہیں کرنا چاہتی۔ وہ میرے گروپ میں آئیں گے، میرے دھڑے میں آئیں گے، میرے ادارے میں آئیں گے۔ تو اس سے پہلے جو میرے اپنے جو اسٹوڈنٹ تھے آج دن تک میں نے ان سے کبھی کچھ نہیں لیا، اس لیے نہیں لیا کیونکہ میں ایک انسانی درد رکھنے والا انسان ہوں، میں بھی ان جیسا ہوں، یہ بھی میرے جیسے ہیں۔ جب ہم
किसी के मतहत होकर यानी कि ये चीज़ को आगे लेकर चलते हैं तो चलो वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मतहत तो हम सब एक दूसरे के होकर चलना चाहिए हमें। मगर दुख मुझे इस चीज़ का हुआ, किसी के ऊपर 5 लाख डाल रहा है, किसी के ऊपर 10 लाख डाल रहा है, किसी के ऊपर 6 लाख रुपया डाल रहा है, किसी के ऊपर लाख रुपया डाल रहे हैं, किसी के ऊपर 50,000 डाल रहे हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। आखिर हम इंसान हैं। दरिंदों वाला रवैया जो गुरु करते हैं तो वो लोग मेरे पास आ सकते हैं जो अपने गुरुओं के घर में खुश हैं, इस टोले में खुश हैं। मैं उनसे कभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि मुल्क के हालात तब भी चेंज होंगे जब हमारी कटिया और गंदी सोच हमारे दिमागों से जाएगी तो मुल्क के हालात भी बदल जाएंगे और हमारे अंदर और बहुत सारे चांस प्यार के आ जाते हैं। 2 कैटेगरियां हैं पाकिस्तान के अंदर, एक तो पढ़े लिखे, एक सादा लोग। पढ़े लिखे लोग सादा लोगों से बहुत सारा फ़ायदा उठा चुके हैं, जिसकी इंतहा भी कम लफ्ज़ है, उससे भी ज़्यादा। क्योंकि सन 2018 में जो कानून पास किया गया था तो मेरे सादा लोगों को इन लोगों ने आगाही क्यों नहीं दी? उन्हें डेरे डेरे पे जाकर, उन्हें घर घर जाकर समझाया क्यों नहीं गया? यानी कि हमारा जो कानून पास किया गया है उस कानून में ये शर्तें हैं, ये चीज़ें हमने करनी है। तो मैं जो कहने लगी हूँ, यही वो सादा लोग शाना बशाना औरतों के साथ खड़े होकर, डिसेबल लोगों के साथ खड़े होकर, मजलूमों के साथ खड़े होकर, मुस्तहिक लोगों के साथ खड़े होकर, मैं वो बात अभी नहीं करना चाहती जितने मैंने काम सन 2013 से लेकर अभी तक किए। मेरे काम में क्यों रुकावटें आती हैं? क्यों मेरे काम में आप गलियों का, सड़कों का रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हो? मैं जो वीडियो बनाती हूँ, जो मैं काम करती हूँ, जो मैं पैसा खर्च कर रही हूँ, उन लोगों का क्या काम है? अपने ट्विटर पे लगाना, अपनी फेसबुक पे लगाना, अपने इंस्टाग्राम पे लगाना और अपना नाम नीचे लिखकर ये काम हमने किया है। ये बहुत ही नीचों वाली हरकत है। पढ़े लिखों का ये काम होता है यानी कि वो इस तरह के हमारे कामों को अपने काम का दर्जी देकर, यानी कि हर मुल्क से, हर पढ़े लिखे इंसान से, हर इदारे से वो फ़ंड लेने की कोशिश करते हैं। ये फ़ंड इनको कब्र में ना ठूगे और सांप और बिच्छुओं की तरह काटेगा। क्योंकि मैंने जो काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया भी जानती है, तमाम सोशल मीडिया भी जानता है, तमाम अखबारी नवंदे भी जानते हैं, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट भी जानता है, हुकूमत वक्त भी जानती है, यानी कि मैंने किस किस तरह से काम किए हैं। मैंने कानून के इदारे के अंदर रह के आइन के मुताबिक, जो मेरा पाकिस्तान हमें आइन दिखाता है, उस आइन के मुताबिक मैंने काम किए हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने ट्रांसजेंडरों को बरगला कर या उन्हें आमने सामने कर उनकी तस्वीरें दिखाकर मैंने इंस्टाग्राम में, ट्विटर में कोई चीज़ आज दिन तक नहीं लगाई। अगर मेरी इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे अगर कोई चीज़ लगी हुई नज़र आती है तो मैं जुर्मदार हूँ इनकी। या मैंने आज दिन तक किसी का नॉमिनेट करके मैं इन लोगों को मैंने इस्तेमाल किया है। जब ट्रांसजेंडर को मैं इकट्ठा करती हूँ किसी एहतजाज में, किसी रैली में, किसी प्रोटेस्ट में, मैं इकट्ठा करके इनसे वो बात करना चाहती हूँ, तो ताकि इसलिए मैं करना चाहती हूँ, इतने लोग जो हैं ये मुस्तहिक हैं। मैं अकेली अपने पेट की खातिर नहीं कर रही, तो मेरा तो उल्टा नुकसान होता है इन चीज़ों में। इनका आने जाने का किराया मुझे देना पड़ता है, इन्हें चाय पानी पूछना पड़ता है, इन्हें खाना देना पड़ता है, इन्हें रहाइश देनी पड़ती है। ये हर कोई सभा नहीं बन सकता। ये लोग तो अगर 10 रुपये का एहसान करेंगे ना तो 10 लाख की उम्मीद रखते हैं, यानी कि इनसे हम दोबारा वसूल करेंगे। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और इसलिए ही मैंने 3 साल पहले मैंने एक इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के अंदर हमने एहतजाज किया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 4 और 6 सूबों से ये ख्वाजा सना लोग आए थे, जो नस्ल ब नस्ल जो चलने वाले लोग होते हैं, जो बधाइयाँ लेने वाले लोग होते हैं, वो आए थे। तो वहाँ एक हमारे शनाख्ती कार्ड पे बात हो रही थी। उस वक़्त यानी कि 3 साल पहले मैंने 60 लोगों को आज़ाद करवाया था। मैंने 60 लोगों को आज़ाद करवाया था। इस वक्त मैं 714 लोगों को आज़ाद करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज़ादी के साथ साथ फिर मैं इन लोगों को किसी को 10 दे रही हूँ, किसी को 15 दे रही हूँ, किसी को 20,000 दे रही हूँ। वो जगह जगह पे यानी कि अपना छोटा मोटा वो काम कर रहे हैं।
جو مین مقصد ہے ہمارے پاکستان کی آئین کے ساتھ جڑ رہا ہے، تو میں تو اس کے مطابق کام کر رہی ہوں۔ یہاں کہتے ہیں یعنی کہ بیگنگ منع ہے، اگر ان لوگوں کی بیگنگ منع ہو گئی ہے تو پھر ان کے پاس گورنمنٹ نے کیا آپشن رکھا ہے؟ ان کے ساتھ پیٹ نہیں ہے، یا اپنے ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کی فیملیاں نہیں ہیں، یہ تمبو لگا کر تو نہیں بیٹھے، یہ بجلی استعمال کر رہے ہیں، گیس استعمال کر رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، مکان رینٹ پہ لے کر رہ رہے ہیں، تو یہ کس طرح یہ لوگ گزارا کریں گے؟ تو اس لیے ہم نے ایک اتحاد کی، یعنی کہ 3 سال پہلے میں نے آزاد دھڑے کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر کچھ 2-4 دن پہلے میرا ایک چیلا ہے زارا بلوچ، اس کے سر پہ میں نے اپنی پگڑی رکھی ہے۔ جیسے پنجاب میں کئی خاندانوں میں ایسی پگڑی رکھ دیتے ہیں نا، یعنی کہ ہمارے خاندان میں یہی انسان بات چیت کرنے والا ہو، جرگوئی ہو، جیسے بھی ہو، تو میں نے اس کے سر پہ پگ رکھی ہے، تاکہ یعنی کہ ان لوگوں کو شیٹر روم کھولا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو آگے لیڈ کرے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے ان لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد جو سن 2018 کے قانون میں جو ہمارا ایکٹ لکھا گیا تھا، جو ہمارا اشناختی کارڈ بن گیا تھا، اس چیز کے بارے میں ہم ان لوگوں کو آگاہی دیں گے۔ ایک، دوسرا ہم اپنی رہائش گاہ میں ان کو رکھیں گے۔ 2 اور تیسرا یعنی کہ ان کے حق کے اوپر ہم جنگ لڑیں گے، اور حکومت وقت تک ہم ان کی ہر چیز کا پیغام دیں گے۔ جو بھی چیز ہم کریں گے ہم اس آزاد دھڑے سے ویڈیو بنا کر اور اسے سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیں گے۔ حکومت وقت دیکھ لے گی، پاکستان کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہ دیکھ لیں گے، کیوں میرا ضمیر نہیں مانتا میں ایک پاکستانی ہو کر، ایک مسلمان ہو کر، ایک انسان ہو کر میں کوئی پاکستان کے خلاف بات کروں یا پاکستان کی کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ کے خلاف بات کروں۔ میں تو اپنے حق اور اپنی جہاد کروں گی اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ وہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، چاہے وہ احتجاج کرے، چاہے وہ پروٹیسٹ کرے، چاہے وہ ریلیاں نکالے، چاہے وہ دھرنا دے، یعنی کہ جس طریقے سے پڑھے لکھے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں اس وقت پاکستان کے اندر ہلا گلا کر رہے ہیں، تو میرا بھی تو وہی کام ہے، یعنی کہ میں بھی اسی طریقے سے اپنے پاکستان کے خواجہ سراؤں کو لیڈ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو اہم بات ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس قلم ہوتی ہیں، انگلش میں لکھیں، عربی میں لکھیں، ہندی میں لکھیں، اردو میں لکھیں، وہ لکھ کر دوسرے بندے کو مطمئن کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے تو اس چیز کی انکوائری کی جائے، ان سادے لوگوں سے بھی پوچھا جائے کیا آپ اس گروپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس گروپ سے کوئی فائدہ ہے، کیا آپ اس گروپ سے مطمئن ہیں، کیا آپ کے حق میں یہ آواز اٹھائیں گے، کیا آپ کے حق میں یعنی کہ یہ بہتری لا سکیں گے۔ یہ کون سی بہتری ہوتی ہے؟ وہ صرف اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں، اپنے فائدے سے تو کہتے ہیں اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے، مزہ تو اس زندگی کا ہے جو سب کے لیے جیا جائے۔ یہ سبا سن 2013 سے نہیں، بھلے بچپن سے لے کر جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ سب لوگوں کے لیے جی رہی ہے۔ جو شادیاں کروائی ہیں میں نے، کس لیے کروائی ہیں؟ 361 اس لیے کروائی ہیں تاکہ میرے خواجہ سراں بلادری کے اندر ان سادے لوگوں کے لوگ ایک ان کے لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہو، ایک عزت بنے، ایک مقام ملے۔ ڈسیبل لوگوں کو 140 لوگوں کو میں نے ویل چیئریں دی ہیں، گورنمنٹ نے میرا تعاون کیا ہے یا کسی ادارے نے میرا تعاون کیا ہے، اور میرا سب سے اہم جو مسئلہ ہے یعنی کہ میرا اکاؤنٹ چیک کر لیں، میرا سروے کر لیں، میری انکوائریاں کر لیں، یعنی کہ میرے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی میں نے ان لوگوں کے اوپر لائی۔ لوگ تو 10 روپے کسی کے اوپر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چائے پانی لوگ پوچھتے ہیں تب بھی 100 مرتبہ لوگ اپنی پاکٹ کی طرف دیکھتے ہیں، میرے بچوں کا خرچہ ہوگا، میرے فلاں کا خرچہ ہوگا، میرے گھر کی ضرورت ہے، اگر یہ مہمان آ گئے تو ان کو میں نے کھلا دیا، مگر مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، وہ زحمت نہیں ہوتے۔ جتنی لوگ حقیقت کو سمجھنے کی لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ میرے خلاف اگر کوئی ویڈیو جاتی ہے یا کوئی بات چیت جاتی ہے، باقاعدہ جن لوگوں کو شک شکوک ہوتا ہے ٹیلی فون کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیا مجھے جانتے نہیں ہیں؟ اس وقت میں جس پروسیجر سے گزر رہی ہوں، جس خطرے سے گزر رہی ہوں، مجھے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی طرف سے مجھے تھریٹ آ رہے ہیں، مگر میں ایک لیڈر ہوں، میں کبھی بھی گدڑ کی طرح نا کسی بیسمنٹ کی
कोने में जाकर छुपने वाली नहीं हूँ, मैं सरेआम फिरूँगी, घूमूँगी और मैं इस चीज़ का इंतज़ाम भी करूँगी। जितने लोग मेरे और मेरे ग्रुप के लोगों के पीछे पड़ेंगे तो उनका बंदोबस्त हम करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से हम ज़रूर देंगे। इसके साथ मैं अपील हुकूमत वक्त से और बड़े बड़े ओहदेदारानों से, इस माशरे के लोगों से, पुलिस डिपार्टमेंट से, तमाम इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी किसी की बात सुने, चाहे वो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, दोनों बंदों को बराबर बिठाकर, कलम से ज़्यादा ज़बान जो होती है वो ताकत रखती है, ज़बान जो होती है वो अल्लाह की दी हुई होती है। तो मैं इसके साथ तमाम लोगों को सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस परचम के नीचे रहने की तौफीक अता फरमाए और आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह सब पे रहमत अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया।